السلام علیکم، ویلکم بیک کلاس 9 کی بایولوجی سے آج ایک بہت ہی اسپیشل ٹاپک ہے ہولی قرآن اور بایولوجیکل سائنس۔ تو کلاس 9 کی بایولوجی میں قرآن شریف سے کچھ آیات کوٹ کیے ہوئے ہیں اور یعنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اکثر اگر آپ دیکھو گے تو لکھا ہوا ہے انسان بنایا، یعنی یہ لفظ جو ہے خلقنا مختلف اس میں آپ کو ملے گا۔ انسان بنایا، انسان کے علاوہ آسمان زمین بنائے اور چرن پر سب کے سب بنائے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے۔ قرآن شریف انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ایک کتاب ہے۔ اس میں خالق انسان کا بنانے والا انسان سے یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے انسان بنایا ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ انسان کو اس کی مقصد کا پتہ چل سکے۔ انسان یہ اس دنیا میں یہ آ کے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کو وہ مقصد دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ غور کرو، فکر کرو، دیکھو آس پاس کس ترتیب سے سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھو گے نا تو کس طرح کے فروٹ بنائے اسی دنیا میں، کتنے زبردست قسم کے کس طرح کے میوے بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو کس طرح ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، توازن میں رکھا ہوا ہے، بیلنس رکھا ہوا ہے۔ پورے کائنات میں اگر آپ دیکھیں ایک بیلنس آپ کو نظر آئے گا۔ سورج کے آس پاس جو سیارے گھوم رہے ہیں ان کا بھی ایک بیلنس ہے۔ زمین ایک خاص سپیڈ سے حالانکہ آج سائنسدانوں نے یہ پتہ بھی لگایا کہ اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے، زمین کا ریڈیس ہے ایک خاص سپیڈ سے گھوم رہا ہے، اور اس میں بہت سارے بڑے بڑے پلینٹس ایسے آ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے بھی نہیں ہے۔ زمین کتنے ہزار سال سے گھوم رہا ہے، ٹکراتا نہیں، ایک خاص مدار میں بیلنس کیا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بیلنس کیا ہوا ہے، سارا نظام کو بیلنس کیا ہوا ہے، پہاڑ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو اس بات کا یقین دلانا کہ انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے لایا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی، ہم سب لوگ اس دنیا میں، ہوشیار شخص وہی ہے جو یہ دیکھ لے کہ میں ایک مقصد کے لایا ہوں۔ یہ ایک بنگلہ گاڑی، یہ ایک بہت چھوٹا پرپز ہے۔ اگر ایک انسان صرف اس کے لیے، میں دیکھو بڑا بیوقوف انسان ہوگا جو صرف اس چیز کے لیے جا رہا ہوگا۔ حالانکہ یہ مل ہی جاتے ہیں، کھانا پینا یہ انسان کو مل جاتا ہے، کچھ چھوٹے لیول، کچھ بڑے لیول کو بہت زیادہ آگے جا لیتے ہیں، کچھ جہاز کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کا مین پرپز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنا مین مقصد آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ایک بار جب آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہے ایک اس دنیا میں، تو یہ بایولوجی ہم لوگ اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ غور فکر کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم لوگ اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کریں کہ سب کچھ خود بخود بنا ہوا ہے۔ یہ اس کا مین مقصد ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک وہ ذات ہے۔ جب میں بایولوجی پڑھ رہا تھا تفصیل سے، مجھے لگا بایولوجی میں اب کیا بتاؤں یار، ہر ٹاپک کے اندر بس میں کیا بتاؤں، اتنے سارے جلوے مجھے نظر آئے کہ میں کہا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے، یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ جب میں خود مطلب ایک سائنٹسٹ بھی ہوں، میں چیزوں کی بہت تفصیل میں جا کر میں نے دیکھا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں۔ اب جو شخص اپنا جان چرائے کہ بھائی میں خود بخود بناؤں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، موت کے بعد جاگنا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور اچھا خاصا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بایولوجی میں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں۔ اب میں آپ کو مین اسکرین پہ لے جاتا ہوں۔ دیکھو، جب آپ کو یہ احساس ہو جائے، کہاں پر گیا، ہاں، جب آپ کو یہاں پر یہ پوائنٹ نظر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی آپ کو نظر آ گئی، آپ نے چیزوں کو آبزرو کیا۔ قرآن شریف میں بھی کہتے ہیں بھائی آپ فکر کرو، غور فکر کرو۔ ٹھیک ہے، غور فکر کرنے کے بعد آپ نے آبزرویشن کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وائی آئی ایم کریٹڈ، یہ بڑا زبردست سوال ہے بھائی، مجھے پھر کیوں بنایا گیا؟ بھائی آپ کو اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کو ٹیسٹ کیا جا سکے، امتحان، انسان کا امتحان اس دنیا میں جو ہے انسان کا امتحان لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہے انسان، وہ اس امتحان کے تھرو جو ہے انسان کو ڈیسائیڈ کر دے گا کہ انسان نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہوگا یا پھر دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ سے بچائے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ذات ہے بھائی۔ امتحان
دیکھو امتحان کے لیے کچھ سیٹ، جیسے آپ لوگ پیپر پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں، پھر آپ کا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ گائیڈنس تو ہوگی نا کہ کیا کس طرح کا امتحان ہوگا، کیا کرنا ہوگا. تو اس انسان کو بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے آپ کو جینا پڑے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیغمبر میسنجرز بھیجنا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام اس دنیا پر وہ پہلا آدم ہے جو بھیجا گیا زمین پر. اس کے بعد بہت سارے انبیاء کرام آئے، 1,24,000 لگ بھگ. اس میں آپ کو نام قرآن شریف میں آپ کو نام نظر آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، بہت سارے. ٹھیک ہے، میں تو یہ لائن لکھ رہا ہوں. اب یہ جو بہت سارے انبیاء کرام ہیں، ان کا کیا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، ایک خاص قوم تھا، ایک خاص قوم تھا جس پر وہ ایک خاص نبی جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا کہ بھائی آپ لوگ اس مقصد کے لیے آئے ہو. ٹھیک ہے، وہ پرپز ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، وہ جو ہم لوگ لا الہ الا وہ اسی وقت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام سر اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. یہ باتیں وہاں سے ہوتی ہوئی کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. اور قرآن شریف میں بہت سارے آپ کو مل جائے گا کہ اکثر جو علاقے تھے، قومیں تھے، وہ ان پر عذاب آئے. ٹھیک ہے، وہ ختم کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مشیت ہے. اب تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ اب ایک آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بس اس پر ہدایت مکمل ہو جائے گا. یہاں سے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اسپیشل کتابیں ہیں جو کہ انبیاء کرام پر نازل ہوتے گئے. آخری نبی پر جو کتاب آیا وہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربان، یہ جو آخری نبی ہے، یہ ایک علاقے کے لیے نہیں ہے جیسے باقی ایک خاص علاقے کے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. پوری انسانیت اس میں کوئی علاقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خاتم النبیین، آخری نبی جو کہ پوری انسانیت کے لیے، پورے علاقوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب دیکھو، اب ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی. میں اب یہاں پر آپ کو جلدی بتاتا ہوں. ایک ہے قرآن، اور کس پر نازل کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ جو قرآن ہے، قرآن کے اندر آپ کو ہدایات ملیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ کس طرح کرنے ہیں. انسان کو نامکمل ہدایت نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کا مشیت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن بہت لازمی قرار دیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک زبردست قسم کا گائیڈنس ہے. حالانکہ یہ ہدایت بھی گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ گائیڈنس ہے، لیکن یہ نامکمل ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو اب یہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گائیڈنس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، کس طرح لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا تھا، اس نے کیا کیا باتیں ہم تک پہنچائی، وہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے جو طریقے وہ جس طریقے سے جو کام کرتا تھا وہ سنت ہے. تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ سے قرآن شریف کا ہدایت ہے، احادیث ہے، سنت ہے. یہ اگر ہم لوگ کل ملائیں گے نا تو یہاں سے ہمیں ہدایت مل جائے گا. یہ ہدایت ہے. اس پر اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کو زندگی کا مقصد مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس ساری چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز بھی بہت بڑا وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ہدایت جو لوگ مثلا ٹھیک ہے قرآن جو عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان کی سب سے بڑی نشانی. آپ یہ نہیں تھا کہ بھائی آج کل مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے. ایک مسلمان اگر نہیں کرتا تو یہ تو اس کی اپنی کمزوری ہے نا. محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو محبت ہے یہ بہت زیادہ لازمی ہے. انسان اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ محبت قریب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تب یہ مقصد اس میں پورا ہو جائے گا. یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، یہ لازمی ہے.
تو اب دیکھو، اب ان ہدایات کو محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہدایت یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان اپنے دل سے عمل کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا ہوا ہے اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرے۔ قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ لازمی ہے، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ کا زندگی کا مقصد ہے، دوسروں تک پہنچانا، تھوڑا سا زیادہ ہو کم ہو لیکن یہ کام ہو، تب جا کر آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بنیاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجلس بنائیں، جلسے بنائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح ڈیل کرتا تھا، وہ کتنا صاف گو تھا، وہ اچھا مینس کی بھرا تھا یہاں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صاف گو تھا، کتنا امین تھا، کتنا سچا تھا، کتنا محبت کرنے والا تھا، چھوٹوں سے، اپنے آس پاس ہمسایوں سے، بڑوں سے، غیر مسلموں سے، وہ کس طرح زبردست طریقے سے ڈیل کرتا تھا۔ اگر آپ لوگ اس کو پڑھو گے، حضرت مسلم کی لائف کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے، تب دنیا کو بتاؤ گے کہ یہ سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے۔ آج جو قرآن ہمیں دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہ ہم نے پیچھے رکھ دیا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس اتنا سارا کچھ؟ تو نہیں آئے گا۔ جس کتاب کو ہم پیچھے چھوڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے لیے ضلالت ضرور آئے گی۔ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے آیا تھا، اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے آیا تھا، اس کو چھوڑیں گے تو ذل و خوار ہوں گے۔ اسی لیے ہم سائنس کی دنیا میں بے تحاشا محنت کریں گے، انشاءاللہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، ملک میں خوشحالی لائیں گے، لیکن اپنے دین پر، اپنے محمد، جو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ورنہ اگر آپ کے کہتے ہو کہ صرف بیوی بنگلہ گاڑی یہ پرپز ہے، تو میں نے کہتا ہوں یار آپ اور اونٹ میں فرق ہی کیا ہوا؟ اونٹ بھی تو وہی کرتے ہیں، کھانا اور بچے پیدا کرتے ہیں، ہاں گائے بھی کھانا اور اپنے کھانا اور بچے کا بندوبست کرتے ہیں، تو ہمیں فرق ہوا نا۔ یہ کام کرو گے تب مزہ آئے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میسج سے ہزاروں تک پہنچائے، ایک دو ایسے ہوں گے انشاءاللہ، جو یہ مشکل کام ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام کیے ہوئے، لیکن وہ آپ باقی لوگ کرتے ہوں گے، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہوگا لیکن آپ نہیں کرو گے۔ یہ تکلیف ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد آپ کچھ ملے گا۔ قربانی کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، میری مرضی، میری جسم، میری مرضی، وہی طرح سب کچھ چل رہا ہے۔ ایسی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ بایولوجی جب میں نے پڑھی، سائنس میں نے پڑھی نا، تو میں بہت کچھ سمجھ گیا۔ ویڈیو زیادہ لینتھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ پھر اس میں آواز ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہے تو مجھے بتایا کرے، ہم آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کے ڈسکشن آیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔